قرآن سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی طرح جان لیجیے کہ قرآن ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود یہ بتایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کر کے آپ عقل رکھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن ہمیشہ اس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، کسی غریب کی مدد کریں، کوئی خیرات کریں، کسی بچے کو تعلیم دلائیں، کسی بچے کی شادی کرائیں، ثواب حاصل کرنے کا کام یہ ہے۔ یہ کیا سستا کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی، ابھی آپ نے اسکرین پہ ایک ویڈیو سماعت کی ہے، قرآن کریم سے متعلق اس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں دو باتیں سننے میں آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو ثواب کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی اگر آپ کو ثواب چاہیے تو آپ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے۔ ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے انہی کی سنی تھی، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو سمجھتا نہیں، یعنی اس کا مطلب نہیں سمجھتا، آیت کا مفہوم نہیں سمجھتا، آیت کا ترجمہ نہیں جانتا، صرف الفاظ کو پڑھتا ہے، ایسے شخص کا قرآن کریم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور معنی اور مطلب تو نہیں سمجھتے، لہٰذا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا جواب میں انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے جس کا دیکھنا، جس کا چھونا، جس کا پڑھنا، جس کو سینے سے لگانا، یہ سب باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو آدمی اللہ کی کتاب سے کوئی حرف پڑھتا ہے، کوئی حرف پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ فلہ بہ حسنہ، اس کے ایک حرف پڑھنے پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ نیکی کتنی؟ والحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ایک نیکی، مطلب یہ ہوا ایک بڑھ کر کے 10 تک پہنچتی ہے، یعنی قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ قرآن کا لفظ پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جب تک قرآن کو سمجھے گا نہیں اس وقت تک نیکی نہیں ملے گی، نہیں، قرآن کا حرف پڑھا اور اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ثواب کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو صحابہ کے معمولات کو دیکھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص قرآن کو نہیں سمجھتا، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ کچھ نہیں جانتا، اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا جواب اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں ایک لفظ کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن میں کہتا ہوں کہ الف یہ حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ اب تینوں کو ملاؤ تو الف لام میم بنا۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے الف لام میم تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اب اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسے لفظ کی دی کہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس لفظ کا مطلب یعنی حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ خود بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو بلا سمجھے پڑھتا ہے تب بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو اس پر دلیل بھی دینی چاہیے، کوئی حدیث بھی پڑھنی چاہیے، لیکن بلا سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ دی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن میں کس چیز کا بیان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، الفاظ قرآن نہیں پڑھتا، صرف قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، الفاظ قرآن نہیں پڑھتا، یہ بھی باعث فضیلت اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جو ثواب اور جو فضیلت قرآن کے الفاظ کی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ الفاظ قرآن کا پڑھنا یہ الگ فضیلت کی چیز ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے۔ اگر قرآن کے الفاظ کو بھی پڑھا جائے اور اس الفاظ کے معنی اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھا جائے، یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ لیکن ہر شخص تو اس طریقے کا نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کے الفاظ کو بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ ہر لفظ کا مطلب، ہر لفظ کا معنی، مفہوم بھی سمجھے۔ کچھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں
وہ الفاظ قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور باعث فضیلت۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کو ثواب کے لیے پڑھنا بھی جائز ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، نہ سمجھ میں آنے پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ سمجھ لیں، اس کا معنی سمجھ لیں، کسی اہل علم کے پاس جا کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔